ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ الذین اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرضيع المرمي السريح المتشاحة دما المساعد دمه في السماء، لعن الله هرملا بن كاهل الأسد۔ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك۔ اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك۔ اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی اقادر، قرآن مجید کی اس آیت کو مستقل اور پے در پے آپ حضرات کی نظر سماعت کر رہا ہوں، اور آپ حضرات تمام مصادر و مفاہیم کو محفوظ کر رہے ہوں گے۔ البتہ پروردگار عالم قرآن مجید میں نوع بنی آدم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا۔ اور عزتوں کو نوازنے کا انداز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں خشکی میں بھی اٹھا رکھا ہے اور ہم نے تمہیں تری میں اٹھا رکھا ہے، ہم نے تمہیں پاک رزق دیا اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پروردگار جو کہ لائق حمد ہے،
وہ کہہ رہا ہے اور کبریائی کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں عزت نوازنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو بھی عزت نوازی ہے وہ میں نے تمہیں دی ہے۔ اگر آج تم معاشرے میں سر اٹھا کے چل رہے ہو تو وہ عزت عطا کرنے والا میں ہوں۔ اگر تمہارا تعارف بحیثیت عزت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب تمہیں عزت دینے والا میں ہوں۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، اس کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ نہج البلاغہ میں بھی میرے مولا نے یہی کہا ہے وَلَا تُحْصِي نِعْمَاءُهُ الْعَادُّونَ، کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تعداد اس نے ہمیں نعمتیں نوازی ہیں۔ انسان کا خود اپنا وجود اللہ کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اگر وہ بس اپنے وجود پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ پروردگار نے بغیر مانگے ہوئے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ وہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ پروردگار مختار ہے، پروردگار قادر ہے، پروردگار بے نیاز ہے، وہ محتاج زمانہ نہیں ہے۔ ایسے پرآشوب ماحول اور اس پردرد دنیا میں کہ جہاں انسان اگر کسی کو کسی چیز سے نوازتا ہے تو ریٹرن گفٹ یا ریٹرن چیز چاہتا ہے، وہاں پروردگار نے آپ سے کچھ نہیں چاہا اور بغیر چاہے آپ کو اتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ کوئی لالچ کوئی ہے اسے آپ سے؟ اس نے تو عبادت بھی اس لیے نہیں رکھی کہ وہ خدا اور اس کی خدائی پہ دلیل بنے، نہیں۔ آپ سجدہ کریں وہ تب بھی خدا ہے، سجدہ نہ کریں وہ تب بھی خدا ہے۔ آپ عبادت کریں وہ تب بھی خدا ہے، آپ عبادت نہ کریں وہ تب بھی خدا ہے۔ آپ عبادت کریں وہ تب بھی معبود ہے، آپ عبادت نہ کریں وہ تب بھی معبود ہے۔ تو آپ کی عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہر حال میں خدا ہے، ہر حال میں خالق ہے، ہر حال میں قادر مطلق ہے۔ اس نے عبادتوں کو بھی اس لیے نہیں رکھا کہ اس کی خدائی پہ دلیل بنے، اس نے عبادتوں کو بھی اس لیے رکھا کہ ہماری بندگی پہ دلیل بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہماری بندگی پہ دلیل بن جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ جو اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جو اللہ نے لا تعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، دنیا میں اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، اور وہ اللہ کہ جس نے کروڑوں کی اشیاء ہمیں فری میں عطا کی ہے اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ آنکھیں کہ جن سے ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، ہمیں شاید ان آنکھوں کی قدر نہ ہو، مگر کبھی اس کے پاس بیٹھیے کہ جن کے پاس یہ آنکھیں نہ ہوں، تو اس سے پوچھئے کہ ان آنکھوں کی اہمیت کیا ہے۔ ساری کائنات اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گی اگر یہ آنکھیں نہ ہوں۔ یہ کان کہ جو اللہ نے سننے کے لیے عطا کیے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ جنہیں سننے میں تکلیف ہے، تو آپ کو احساس ہو کہ ان کانوں کو عطا کرنا کتنی بڑی نعمت۔ آپ چل پھر رہے ہیں، اور آپ کوئی میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں سامنے کی بات کرتا ہوں اور ابھی ایک آدھ بات کہوں گا تو آپ بالکل فیل مت کیجیے گا، بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ہاتھ یہ جو میں چلاتا ہوں
کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، یہ چلتے ہیں ہاتھ، بات کرنے میں آپ کے بھی چلتے ہیں. کبھی ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس نہیں ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ان ہاتھوں کی اہمیت کیا ہے. یہ پیر کہ جن سے آپ سفر طے کر کے آ رہے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس نہیں. اور شکر کے لیے ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور پھر معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سامنے کی بات پیش کرتا ہوں، اس لیے سامنے کی بات پیش کر رہا ہوں. مجبوری یا سبب کی اپنی جگہ، میں بات ضروریت پہ کر رہا ہوں. صحت کتنی بڑی نعمت ہے. ہلکی سی صحت نے کروٹ بدلی، آپ کی دولت رکھی کی رکھی رہ جائے گی. آپ پھر ہم سے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قبلہ صحت نے ساتھ نہیں دیا مجلس میں آ سکیں، اس لیے گھر پہ بیٹھ کے لائیو دیکھ لی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر کچھ نظر کرنے ہے نا. تو صحت ہے نا کہ آپ یہاں کے بیٹھے. اب بات نوجوانوں سے بھی کر رہا ہوں، جن کی مجبوری ہے، بات ان کی نہیں کر رہا ہوں. خدا را اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، نعمت ہے. یہ جو افراد کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان سے ان کی مجبوریاں پوچھئے کہ کرسیوں پہ بیٹھے کیوں ہیں. یہ بحالت مجبوری ہی بیٹھے ہوں گے، کوئی شوق میں تو بیٹھتا نہیں ہے. اس لیے کہ شوق میں آدمی فرش پہ بیٹھتا ہے، کرسی پہ نہیں. اور اگر کوئی شوق میں بیٹھ رہا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ شوق کو ایک طرف رکھے، فرش مجلس پہ بیٹھے. تو یہ کیا کم بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مکمل صحت عطا کر رکھی. اب ایک جملہ نظر کرتا ہوں سرکار، اور میں وہ بولتا ہوں جو دیکھتا ہوں. جب تک آپ صحیح سلامت طریقے سے عبادت کرنے کے لائق ہیں، سر جھکاتے رہیے، اس سے پہلے کہ آپ اس کیفیت میں آ جائیں کہ آپ اپنا سر سجدگاہ تک نہ لے جا سکیں، بلکہ سجدگاہ کو آپ کو اٹھا کے لانا پڑے اس سے پہلے. اسی لیے حدیث معصومین ہے، اللہ کو جوانوں کی عبادت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکمل صحت اور اختیار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ عبادت کرتے ہیں. یہ ساری نعمات اپنی جگہ، لفظ رائے گا نہ جائے سرکار، آخری تقریر ہے، جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. یہ ساری نعمات اپنی جگہ، صحت نعمت، دولت نعمت، وجود نعمت، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ قدم، یہ نعمت. اور ہر نعمت سے سوال ہوگا بروز حشر، حدیث میں. اور ایک لفظ اور سن لیجیے گا آپ، جب وقت صبح آتا ہے تو اس تمام اعضاء و جواہر آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تمام اعضاء و جواہر بدن کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. مثلا ہاتھ، پیر، قدم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور بھائی ہاتھ کیسے ہو، پیر کیسے ہو، اور آنکھ بہن آپ بتائیں کیسی ہیں، اور کان بہن آپ بتائیں کیسے ہیں، اور بھائی سر تم ٹھیک ہو، اور بھائی انگلیوں تم ٹھیک ہو. آپس میں بات کرتے ہیں. تو یہ سب بات جب زبان سے کرتے ہیں تو زبان سوال کرتی ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں. تو یہ سارے اعضاء و جواہر زبان کو پلٹ کے جواب دیتے ہیں، ہاں ابھی تک تو ٹھیک ہے، اگر آپ آگے ٹھیک رہنے دیں. میں کیا نظر کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حدیث میں، بخدا یہ حدیث میں کوئی خطابت نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں اعضاء و جواہر. کیوں؟ کہ اس لیے کہ زبان ہی ہے جو انسان کو معاشرے میں عزت بھی دے سکتی ہے، ذلیل بھی کر سکتی ہے. اسی لیے کل بھی کہا تھا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب آپ بولتے ہیں تو اس زبان کے ذریعے آپ کی عزت و ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ نعمت ہے. مگر یہ ساری نعمات اپنی جگہ، مگر ان میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جسے میں یہ کہہ سکوں کہ اس نعمت کے بعد اب کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے.
مگر ایک نعمت ایسی نظر آئی کہ جس نعمت کے عطا کرنے کے بعد اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اب نعمتوں کو تمام کر دیا. ارے سرکار میں کیا نظر کر رہا ہوں. ایک نعمت ایسی نظر آئی کہ جس ہم اللہ نے عطا کرنے کے بعد کہہ دیا وَأَتْمَمْتُ نعمتی، کہ میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تو جس نعمت پہ تمام نعمتیں ختم ہو جائیں اس نعمت کو نعمت ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. برادران، اس نعمت کو نعمت ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور پھر بھی میں نے ذرا سی رعایت کی، ورنہ اس نعمت کو نعمت ولایت اہل بیت کہتے ہیں. ولایت اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کی ولایت اور اہل بیت کی محبت اللہ کی ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے. ہمارے دلوں میں جو اہل بیت سے محبت ہے، جو اہل بیت سے مودت ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں، جو محبت ہے، جو مودت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص معصوم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کا مولا غریب ہوں، فقیر ہوں. مولا نے کہا غریب ہے؟ کہے بتا اگر ایک طرف تیرے ہاتھ پہ دولتوں کے خزانے رکھے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے کہا جائے کہ ہماری ولایت کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا مولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ولایت کو چھوڑ دوں. میرے مولا نے پلٹ کے کہا پھر جس کے پاس ہماری محبت ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اگر زحمت نہ ہو تھوڑا سا قریب آ جائیں جتنے بھی آپ افراد ہیں تو پھر میں کچھ باتیں نظر کروں. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد ایک اور صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. بیان سن لیجیے گا. اہل بیت کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو جو منزل عروج پر لے گئی ہے اس ہستی کا نام ہے فاطمہ. محافظہ ولایت کا نام ہے میری شہزادی. باپ باتیں سن لیجیے گا آپ جلدی جلدی سے، آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، معصوم کی حدیث ہے جو حدیث میں مستقل اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ کے نام ہے. فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والرازیہ والمرضیہ والمقدسہ والمبارکہ والزاکیہ والزہرا، شہزادی کے نام ہے. آج جس نام پہ ذرا سی دیر تبصرہ کرنا ہے اسے آپ کی مرضی، آپ چاہے جیسے سن لیجیے گا، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. وہ ہے صدیقہ. بی بی کا لقب صدیقہ ہے. کیا لقب ہے؟ بولیے. صدیقہ بی بی کا لقب. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب ایک ایک آیت، دو چار آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سے قریب ہو جاؤں. حبیب ابراہیم کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ سچے نبی ہیں، صدیق نبی ہے. مذکر ہو تو صدیق، مؤنث ہو تو صدیقہ، صدیق نبی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. اسماعیل کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ سچے ہیں. اب یہ آپ سوچئے گا کہ جو کعبہ بنائے وہ صدیق ہے، جو کعبے میں آئے وہ کتنا بڑا صدیق ہے. ارے سرکار ذرا سا بولی ہے نا میرے ساتھ. جو کعبے میں آئے وہ کتنا بڑا صدیق. اور سنیے آپ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس کا ذکر کرو اس لیے کہ ادریس صدیق نبی ہے. ادریس صدیق نبی ہے. وَأُمُّهُ یوسف ایوہ صدیق. یوسف اے صدیق، یوسف صدیق نبی ہے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے.
مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے. رکوں گا کسی بات پہ نہیں, پڑھتا چلا جاؤں گا. مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے. کیا وجہ ہے, کس لیے صدیقہ کہا ہے؟ تو تاریخ نے خلاصے میں لکھا کیونکہ اللہ کو ایک معصوم کی ماں بنانا تھا. ارے سرکار میں کچھ نظر کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا سی توجہ ہے. اللہ کو ایک معصوم کی ماں بنانا تھا. ابھی میرا موضوع نہیں ہے, اس وقت اعتبار کر لیجیے گا, نہیں بھی اعتبار کریں گے کوئی مسئلہ نہیں, کبھی آؤں گا تو وضاحت کروں گا. جناب مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دینا یہ دلیل ہے عظمت جناب خدیجہ پر. یہ دلیل عظمت جناب خدیجہ پہ کیوں ہے کبھی اور. مگر جناب مریم کو معصومہ کہا ہے, صدیقہ کہا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک معصوم کی ماں بنانا تھا. اب یہ آپ سوچئے کہ جو ایک معصوم کی ماں ہو وہ صدیقہ ہے, جو 11 اماموں کی ماں ہو. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہے ہیں. جو 11 اماموں کی ماں ہو. اب پھر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, ذرا سا ہاتھوں کو کھولیے گا سرکار, جو دیواروں سے لگے بیٹھے بولیے گا تاکہ پہچانے جائیں. جو یہ 11 اماموں کی ماں ہو, پھر رعایت سے جملہ کہہ رہا ہوں, جو 11 اماموں کی ماں ہو 12 معصوموں کی ماں ہو. ارے سرکار 11 اماموں کی ماں ہو 12 معصوموں کی ماں ہو. آپ کہیں گے 12 معصوم کیسے؟ میں نہ کہتا اگر نبی نے نہ کہا ہوتا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیا دنیا میں کوئی خاتون ایسی ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے فاطمہ ام ابیہا ہے. جو 11 اماموں کی ماں ہو, جو 12 معصوموں کی ماں ہو, اس کی صداقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی صداقت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ صدیقہ ہے, وہ بی بی صدیقہ ہے. کتنی بڑی صدیقہ ہے میری بی بی, کتنی بڑی صدیقہ ہے میری بی بی. سنیں گے آپ, اتنی بڑی صدیقہ. نبی بیٹھے ہوئے تھے, سامنے علی بیٹھے تھے. پتہ نہیں نبی کو کیا ہوا, نبی علی سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگے یا علی اوتیتا ثلاثا لم یواتہن احد ولا انا. توجہ پورے مجمع کی, 10 لوگ بیٹھے ہو یا 20 لوگ بیٹھے ہو, جو پڑھنا ہے وہ پڑھ رہا ہے, آپ لے جائیے گا, یاد آ جائے گا انشاءاللہ. اے علی تمہیں 3 فضیلتیں ایسی ملی کہ کائنات میں کسی کو نہیں ملی, کسی کو, حتیٰ یہاں تک کہ ولا انا مجھے بھی نہیں ملی. اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, رسول کہہ رہے ہیں. اب رسول کی بات پہ اعتبار ہے آپ کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی آپ کو 3 فضیلتیں ایسی ملی کہ وہ کائنات میں کسی کو نہیں, حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی. اب مجمع ایک دم کہنے لگے ہے مجھے بھی, نبی کہہ رہے کہ نبی کو بھی نہیں ملی. اب نبی فضیلتیں سنیے گا 3, کہتے ہیں یا علی, پہلی ہی فضیلت میں قیامت ہے. یا علی اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی, اے علی جیسی زوجہ صدیقہ تمہیں ملی. اللہ اکبر, میں کیا نظر کر, جیسی صدیقہ زوجہ تمہیں ملی ایسی صدیقہ زوجہ تو کسی کو, حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی. نہیں, آپ نے شاید جملے پہ غور نہیں کیا. خدیجہ جیسی زوجہ کے ہونے کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں, خدیجہ جیسی زوجہ کے ہونے کے باوجود رسول کہہ رہے ہیں کہ جیسی زوجہ تمہیں ملی ایسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی. جبکہ کائنات کی کوئی ماں خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تاریخ کہہ رہی کہ کیوں نہیں کر سکتی. بعد پیغمبر اسلام رسول کی ہر زوجہ کا شہریہ بیت المال سے بندھا ہوا تھا.
ارے سرکار ذرا سا 2 قدم میرے ساتھ چلیے گا. بیت المال سے رسول کے بعد رسول کی ہر زوجہ کا شہریہ وظیفہ بیت المال سے بندھا ہوا تھا. یعنی اسلام کے مال سے انہیں رقم دی جاتی تھی, ان کے خرچوں کی انہیں شہریہ وظیفہ دیا جاتا تھا. آپ متوجہ ہی نہیں ہیں. ارے دنیا فاطمہ کی ماں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے ساری مائیں وہ ہے کہ جنہیں اسلام نے پالا. فاطمہ کی ماں وہ ہے جس نے اسلام کو پالا. صلوات پڑھے جب سلامت رہے. آپ آباد رہے ہیں. خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اسلام کو پالا ہے, اسلام کو پالا ہے. کہ جیسی صدیقہ زوجہ تمہیں ملی علی ہمیں بھی نہیں ملی. علی ہمیں بھی نہیں. کوئی تو ہوتا جو برابر میں کہہ دیتا بیٹھ کے کان میں, ارے وہ ملی تو تھی. کیسے سنا ہے آپ؟ کوئی تو ہوتا جو کان میں کہہ ارے ملی تو تھی, مگر لبوں کا سناٹا بتا رہا ہے. رسول کی زبان پہ اعتراض کرنا آسان کوئی ہے, ناممکن ہے. جو کہہ دے وہ حق, جو بولے وہ حق. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی نطق ہی نہیں کرتا, نطق ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. کہ جیسی صدیقہ زوجہ, ابھی حدیث مکمل کر دوں تو پھر واپس صدیقہ پہ آ جاؤں گا. جیسی صدیقہ زوجہ تمہیں ملی. یہ رے بندے پورے مجمع کی توجہ. اس کے بعد کہتے ہیں کیا پیارا جملہ ہے. البتہ میں نے دوسرا فقرہ پہلے پڑھ دیا جیسے وہ حدیث کی فہرست. اب سنیے, کہتے ہیں یا علی اوتیتا, لفظ بڑا خوبصورت ہے. یا علی قبلہ, یا علی اوتیتا سہرن مثلی ولم اوتی انا مثلی. یا علی جیسا سسر تمہیں ملا. ہائے میرے سرکار, ایسا سسر کیوں عام میں سے کسی کو ملا ہے کیا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کبھی ہو سکتا ہے نا آدمی اس لیے بھی چپ رہتا ہے کہ میرے سسر یہیں بیٹھے, داد دوں گا تو کہیں وہاں نہ چلے جائے. کہہ رہے جیسا سسر تمہیں ملا ایسا تو مجھے بھی نہیں ملا ہے. جیسا سسر تمہیں ملا ہے. اب کل ایک مثال دی تھی جب میں نے بات طہارت کی تھی, ہے بالکل اسی مثال کو بدل رہا ہوں یہاں پر, مگر توجہ سے سنیے. کہہ رہے جیسا سسر تمہیں ملا ایسا اگر کسی کی 2 بیٹی ہوں تو یہ بتائیے داماد کتنے ہوئے؟ تو ایک یہ جو سسر ہے یہ دونوں کا ہوا نا. ارے سرکار میں کیا حال ہے سرکار, جو سسر ہے یہ دونوں داماد کا سسر ہوا نا. ایسا تو نہیں کہ ایک داماد کا نہیں بس یہ میرے سسر ہیں, دوسرا کہے گا کیوں میرے بھی تو انہی کے یہاں سے بیٹی آئی, میرے بھی تو سسر ہیں. تو جو فضیلت علی کے حصے میں آئی سرکار, یہ وہ تماچے ہے جو تاریخ کے ذریعے سے دشمن اسلام کے لبوں پہ اور چہرے پہ پڑ رہے ہیں. یہ زور اسلام ہے, یہ زور تاریخ ہے, یہ اللہ کا جبر ہے کہ دیکھنا تم چھپانے کی کوشش کرتے رہو گے, میں ایسے نکات نکالتا رہوں گا کہ دنیا کو پتہ چلتا رہے گا. میں نے کہا نا اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہوں تو داماد 2 ہوں گے. تو رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ جیسا سسر تمہیں ملا تمہیں ملا تمہیں ملا, ایسا کسی کو نہیں ملا. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ جیسا سسر تمہیں ملا تمہیں ملا تمہیں ملا, ایسا کسی کو نہیں ملا. بس کیا کہا, یا علی جیسا تمہیں ملا ایسا کسی کو نہیں ملا. تو کوئی تو آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فلاں جگہ بھی تو ہے فلاں جگہ بھی تو ہے, مگر لبوں کا سناٹا بتا رہا ہے کہ بیٹی بس ایک ہی ہے. بیٹی بس ایک ہی ہے, بیٹی ایک تو داماد ایک, بیٹی ایک. اب ایک جملے کو روک رہا ہوں اگلے فقرے کے لیے, اب اس پہ پورے مجمع کی پھر توجہ چاہتا ہوں. کہ جیسی زوجہ تمہیں ملی ایسی زوجہ, اور جیسا سسر تمہیں ملا ایسا سسر مجھے بھی نہیں ملا. آپ بے فکر رہیں, آپ ہچکچائیں نہیں, کسی کو نہیں ملا. بھائی رسول جیسا سسر کس کا ہو سکتا ہے؟ اب ایک جملہ کہوں, سرکار رسول جیسا سسر ہو تو علی جیسا داماد ہوتا ہے.
آئے آئے علی جیسا داماد ہوتا ہے. پھر سنیے یہ رہے میرے بندے ہاتھ. یا علی اوتی تل ولد اوتی تل حسن والحسین من صلبک. اے علی جیسے حسن و حسین بیٹے تجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. یہ رے میرے بندے آپ پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں, جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں, جا کے خیر مقدم کر لی جگہ. جیسے بیٹے تجھے ملے ایسے بیٹے کسی کو نہیں ملے, حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے. صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, اگر آپ کے بیٹے حسن و حسین سے بڑے ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ خاموش رہیں, ورنہ جملے کا خیر مقدم کیجیے گا کہ جیسے بیٹے تمہیں ملے ایسے کسی کو نہیں ملے, حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے. یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا. اے محمد اگر تو نے علی کے بیٹوں کا یہ کہہ کے قصیدہ پڑھا ہے کہ جیسے بیٹے حسن و حسین ہے ایسا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو میں بھی قیامت تک کے لیے حسن و حسین کو علی کا نہیں محمد کا بیٹا کہلواؤں گا. علی کا نہیں. اور یہ میں کوئی کہہ رہا ہوں, یہ تو میدان صفین میں خود کہا تھا میرے مولا علی نے, جب کہا تھا مالک اشتر آج جنگ ہوگی, مالک نے کہا لڑے گا کون؟ کہ میرا بیٹا لڑے گا, میرا بیٹا لڑے گا. حسن و حسین آگے بڑھے کہ آج تو جوہر جنگ دکھانے کا موقع آئے گا, آج تو میدان شجاعت دکھانے کا موقع آئے گا, آج تو اپنے ہنر دکھانے کا موقع آئے گا. آگے بڑھے, بابا اجازت. علی نے پیشانی چوم کے کہا میں نے کہا ہے میرا بیٹا لڑے گا, میں نے کہا ہے میرا بیٹا لڑے گا. کہ بابا پھر ہم کون ہیں؟ کہ تم مباہلے کے دن سے محمد کے بیٹے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل. تم مباہلے کے دن سے محمد کے بیٹے ہو. اب ایک جملہ اور سن لی جگہ, نچوڑ کر رہا ہوں, روک کے رکھا تھا دونوں فقروں پر, اب کہہ رہا ہوں. پہلا جملہ بھی یہی, جیسی زوجہ تمہیں ملی تاریخ خاموش, کہ ہاں ایسی زوجہ کوئی نہیں. پھر کہا جیسا سسر تمہیں ملا تاریخ خاموش, کہ ہاں بیٹی ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں. مگر پھر بھی اگر دنیا اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ بیٹیاں 4 تھی, تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کی طرف سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا, بیٹی چاہے 4 لکھ لو. نوجوانوں میرے ہم عصر ہو, ذرا سا جا کے خیر مقدم کر لیجیے گا. بیٹیاں چاہے 4 لکھ لو, چاہے 40 لکھ لو, چاہے 4000 لکھ لو, چاہے 4 لاکھ لکھ لو, چاہے 4 کروڑ لکھ لو, مگر نواسے 2 ہی ہے, 1000. اللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک حسن ایک حسین. ایسی صدیقہ بی بی کہ جسے صادق الرسول, صادق رسول کہے کہ صدیقہ زوجہ جیسی تمہیں ملی ایسی کسی کو نہیں ملی. ایسی صدیقہ, کیسی صدیقہ؟ کبھی موضوع رہا تو فدق کے حوالے سے گفتگو ہوگی باقاعدہ, مگر ایک مرحلہ سن لیا. کیسی صدیقہ؟ شہزادی دربار میں بعد میں گئی, پہلے جب قبضہ کیا صدیقہ, فدق نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ایک واقعہ, اور اس میں بڑے نتائج ہیں, جتنے نتائج ہو سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی نظر کر دوں گا. بی بی جب دربار میں بعد میں گئی, قبضہ کیا, تو شہزادی نے پہلے ایک کارواں سجایا. کارواں میں کون کون ہے؟ مولا علی, امام حسن, امام حسین, جناب اسما بنت امیس اور جناب ام ایمن. ان 5 کے ساتھ شہزادی دربار میں آئی. گفتگو ابھی بھی شہزادی نے نہیں کی, گفتگو کی ہے میرے مولا علی. بس میں مولا علی کی گفتگو سنا رہا ہوں آپ کو. کیسی صدیقہ ہے میری بیوی, مولا علی کی گفتگو. اور یہ گفتگو اگر آپ کو ذہنوں میں محفوظ ہو گئی, آپ یقین کریں کئی سوالوں کے جوابات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. بس داد بھی آپ نے دی, مگر جاگ کے سنیے گا ان جملوں. کہتے ہیں کہ جب بی بی یہ کارواں پہنچا
تو تخت پر بیٹھا تھا ظالم. علی نے کہا ہاں بھائی تم نے باغ چھینا ہے, قبضہ کر لیا ہے, واپس کرو. اس نے کہا بھائی وہ تو رسول کا مال تھا, ہم نے لے لیا ہے, کوئی گواہ ہو, گواہ لے آؤ, خلاصے میں بیان کرو. علی نے کہا یہ بتاؤ, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ برادران, نوجوانان توجہ, یہ بتاؤ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ آپ چونکہ مجلس سنتے رہتے ہیں, میں آپ سے پوچھوں آپ فوراً بتا دیں گے, لیکن سوال دشمن سے ہے نا اس وقت. کہ بتاؤ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی, ہماری شان میں یا تمہاری شان میں؟ اچھا یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ بھی اسی کتاب سے, فاطمہ من المہد الی اللحد, کاظم قزوینی نے موضوع طہارت میں بھی لکھا ہے اس کو اور موضوع صداقت میں بھی. کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اس نے کہا بھائی ظاہر سی بات ہے یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی. کہ اچھا یہ آیت اگر ہماری شان میں نازل ہوئی تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر مسلمان کی کچھ عورتیں بنت رسول کی عصمت پہ گواہی دیں, خلاف گواہی دیں, تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا پھر تو ہم وہی حد جاری کریں گے جو دوسری عورتوں پہ کرتے. تو علی نے کہا پھر تو تم قرآن کے خلاف جا رہے ہو. کہا کیوں؟ کہ جس کی طہارت پہ قرآن سند بن جائے تم قرآن کے خلاف جا کے لوگوں کی گواہی مان رہے ہو. میرے مولا کا مناظرہ ہے, میرے مولا کا مباحثہ ہے, قرآن کے خلاف جا کے تم گواہی مان رہے ہو. اس نے کہا دیکھیے علی اپنی منطقی دلائل میں الجھائیے نہیں, گواہ ہو تو گواہ دیجیے. اب علی نے تاکم بیننا بخلاف حکم اللہ فی المسلمین, کیا تم مسلمانوں میں اللہ کے حکم کے خلاف قانون لاگو کرو گے, حکم دو گے؟ اس نے کہا نہیں. اب میرے مولا نے ایک مسئلہ چھیڑا, وہ مسئلہ میں آپ کو اپنے لہجے میں بتا رہا ہوں. توجہ پورے مجمع کی, صداقت شہزادی, یہ بتائیے اس وقت کس کے پاس ہے؟ یار یہ کوئی سنسکرت عربی گرامر انگلش کیا سوال کر لیا میں نے, بولیے نا آپ کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. 5 دن سے کس کے پاس دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے پاس. یہ قانون شریعت ہے جو علی نے وہاں رکھا. علی نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہا, یہ قانون شریعت ہے. یہ اسٹول میرے پاس ہے, 4 دن سے میرے پاس ہے, ایک زمانے سے میرے پاس ہے. اس مجمع میں کھڑے ہو کے کوئی کہے بھائی یہ اسٹول میرا ہے, یہ قانون شریعت ہے, آگا یہ اسٹول میرا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرا ہے وہ گواہ پیش کرے. کیا نظر کر رہا ہوں میں, کیا نظر کر رہا ہوں. شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بخدا علی کہہ رہے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ جس نے دعویٰ کیا ہے مجمع میں وہ گواہ پیش کرے کہ بھائی یہ جو مولانا کے پاس اسٹال ہے رضا حیدر کاظمی کے پاس یہ میرا ہے. اچھا یہ ہے حکم آپ کے لیے, میرے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ میں بس قسم اٹھاؤں, شرعی قسم, بھائی قسم خدا کی یہ میرا ہے, یہ ہے حکم شریعت. علی نے کہا یہ بتا کیا خلاف توحید حکم الہی کے خلاف جا کر حکم دے گا, شریعت کے خلاف جا کر حکم دے گا؟ کیا مطلب؟ کہ دیکھ فدق فاطمہ کی ملکیت میں تھا, دعویٰ تو نے کیا ہے تو گواہ تو دے. اللہ 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 اللہ, میں کیا نظر کر رہا ہوں. دعویٰ تو نے کیا ہے تو گواہ تو دے, یہ گواہ کیوں دیں گی؟ پھر اس نے وہی جواب دیا کہ دیکھیے اپنی منطقی دلائل میں الجھائیے نہیں,
اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں تھا. اگر گواہ ہو تو گواہ لائیے. اب شہزادی نے گواہ پیش کیے. توجہ، شہزادی نے گواہ پیش کیے. سرکار اگر بات پہنچ جائے تو بس اپنی آوازیں بلند رکھیے گا. گواہ پیش کیے کہ یہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب میرے گواہ، اور میرے بیٹے امام حسن امام حسین، میں امام کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے شہزادی کا اپنا انداز ہوگا، یہ میرے گواہ. یہ ام ایمن نبی کی کنیز، یہ میری گواہ. یہ اسما بنت امیس، یہ میری گواہ. اب اوپر تھوڑی دیر ڈسکشن ہوا، اس کے بعد کہ بھائی گواہیاں رد کی جاتی ہیں. کہ بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی ہے شوہر، تو شوہر بیوی کے حق میں بولے گا، گواہی رد، میراث میں حق بن جائے گا. بیٹے ہیں تو بیٹے ہیں، ان کی گواہی رد. ام ایمن نبی کی کنیز ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر سے انسیت ہے، اس کی گواہی رد. ارے سرکار جانتا ہے کہ جو نبی کی کنیز یا غلام ہوتا ہے وہ ان کے دامن سے متمسک ہوتا ہے. گواہی رد. یہ اسما ان سے شروع سے جناب جعفر کی زوجیت میں رہی ہیں، آپ کے گھر کے پرانے تعلقات ہیں، ان کی گواہی رد کی جاتی ہے. گواہیاں رد ہوئیں. اب سنیے گا جنگ، توجہ پورے مجمع کی، اور جنگ پہ گفتگو روکوں گا. علی نے کہا چلیں بی بی، گواہیاں رد. کہا جی چلو. اب علی نے قافلے کو اپنے اٹھایا اور جانے سے پہلے ایک تاریخ کن فیصلہ کیا. وہ فیصلہ سنیے آپ. علی نے کہا سنو، تم نے فاطمہ کی گواہی کو جھٹلایا ہے. فاطمہ وہ ہے کہ جن کے لیے نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے. جب رسول صادق تو جو جز ہوگا وہ کتنی بڑی صادقہ ہوگی. مگر تو نے ان کی گواہی کو جھٹلا دیا. چل چھوڑ، آگے بڑھ. اب تاریخ میں آگے بڑھنا ڈھونڈیے گا آپ. آگے بڑھ. کہ تو نے میری گواہی کو جھٹلایا. میں وہ ہوں کہ جس کے لیے نبی نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تو جس کے لیے نبی منی کہتے اس سے بڑا سچا کون ہوگا؟ مگر تو نے میری گواہی کو جھٹلا دیا. چل چھوڑ، آگے بڑھ. تو نے ام ایمن کی گواہی کو جھٹلایا ہے، جن کے لیے نبی نے کہا ہے کہ یہ بی بی خیر پر ہے. جسے نبی خیر پر کہہ دے ان سے بڑا سچا کون؟ ارے خدا را ذرا سا جاگیے گا سرکار، ہے ان سے بڑا سچا کون؟ تو نے ان کی صداقت کو جھٹلایا. چل چھوڑ، آگے بڑھ. یہ ہے حسن و حسین، جن کے لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں کوئی جھوٹا جائے گا نہیں. تو سرداروں سے بڑا سچا کون ہوگا؟ تو نے ان کی گواہی کو جھٹلایا. چل چھوڑ، آگے بڑھ. اسما بنت امیس کے جن کو نبی نے دعائیں دی ہیں، جن کی اولاد کو نبی نے دعائیں جنت دی ہے، تو جسے نبی وہاں کی بشارت دے دے ان سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اب یہ رے میرے بندے، آج بات پہنچے گی تو ٹھیک ہے، وگرنہ وضاحت ضرور کروں گا، ہے پورے مجمع کی توجہ. مگر تو نے ان کی بھی گواہی کو جھٹلایا. چل چھوڑ، آگے بڑھ. اب علی نے کہا جب تو نے ہم جیسے صدیقین کی گواہی کو جھٹلا دیا تو اب میرا کچھ کہنے کا دل نہیں کر رہا ہے، بس تم پہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فیصلہ کیا علی نے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
علی کا بڑا ہے. کیا کہا؟ یہ بخدا خطابت نہیں علی نے پڑھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پورے مجمع کی توجہ. المدد یا باب الحوائج. جیسے اب مجھے آپ بتائیں, مجلس پڑھ لی میں نے 5 دن, بیچ میں کوئی صاحب آئے, قبلہ ذرا گھر آئیں گے, خیریت, وہ بیٹا ہوا ہے, میں گھر گیا, مثال دے رہا ہوں, میں نے بیٹے کو گود میں لیا, لینے کے بعد میں نے فوراً کہا انا للہ, دیکھ کیسے ہنسے آپ, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فوراً اس نے بیٹے کو چھینا. مجلس ٹھیک پڑھتے ہیں, شعور ذرا سا بھی نہیں ہے. ہائے ہائے ہے, مجلس صحیح پڑھ لیتے ہیں, شعور ذرا سا بھی نہیں. قبلہ میری اولاد پہ کیوں پڑھ رہے ہیں, اپنی اولاد پہ جا کے پڑھیے گا. ہے پورے مجمع کی توجہ. کوئی بزرگ آیا, قبلہ ذرا گھر چلیں, بچی کا رشتہ ہونا ہے, منگنی ہے. جیسے ہی پہنچے, کہیں سے ملیے, یہ ہمارے ہونے والے داماد ہیں. میں نے ہاتھ ملاتے وقت کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاتھ چھڑوا دیا. چھوڑیے قبلہ, جا کے اپنے داماد پہ پڑھیے گا, اپنے بچوں پہ پڑھیے گا, میرے داماد پہ بتائیے. انا للہ پڑھ دیا. پاگل ہو گئے, بے وقوف ہو گئے. لیجئے آپ نے قبلہ ذرا گھر آئیے گا, وہ آپ کو نکاح پڑھنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. نکاح کے لیے مائک ہاتھ میں لیا, ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھنے والوں نے مائک چھین لیا. بتائیے برکت کے موقع پر انا للہ پڑھ رہے ہیں, جائیے اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں پڑھیے گا, یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پورے مجمع کی توجہ. آپ کے والد صاحب بیمار تھے, قبلہ دعا کر دیجئے. میں سرانے کھڑا ہوا, میں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا, زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے گریبان پکڑ کے مجھے دور کر دیا. اپنے باپ پہ پڑھیے, میرے باپ پہ نہ پڑھیے. خدا را پورے مجمع کی توجہ. مگر آپ نے جیسے ہی مجھے خبر دی کہ سرکار ہمارے والد کا انتقال ہو گیا, ہمارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, فلاں صاحب مر گئے, فلاں صاحب مر گئے, میں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ میں سے کسی نے نہیں کہا یہ پاگل ہو گئے, یہ بے شعور ہے, یہ بے عقل ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ آیت پڑھی ہی تب جاتی ہے کہ جب کوئی مر جائے, جب کوئی مر جائے, جب کوئی مر جائے. علی نے دربار میں آیت پڑھ کے بتایا ہے, تم اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھنا, سب کے سب مر گئے ہو. سب کے سب مر گئے. اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھنا, تم سب کے ساتھ مر گئے ہو. توجہ پورے مجمع کی, تم سب کے ساتھ نتیجہ نکالو, مر گئے ہو. اب اگر آج کے زمانے میں کوئی صداقت فاطمہ کو جھٹلاتا نظر آئے تو سمجھ لینا وہ مر چکا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر کوئی صداقت پنجتن کو جھٹلاتا نظر آئے تو اسے زندہ نہ سمجھیے گا, سمجھ لیجئے گا کہ وہ مر چکا ہے. میرے مولانا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم دیکھیں گے کہ وہ کس طرف پلٹائے جائیں گے. یہ میرے مولا نے پڑھا ہے, بتا دیا کہ تم ظالم ہو, بتا دیا کہ تم مر چکے ہو. یہ ہیں صدیق. ان سے بڑی صدیقہ کون ہوگی؟ بھائی ایک فکرہ سن لیجئے آپ, لطف اندوز ہونے کے لیے بات رک جائے گی. کتنے بڑے صدیق ہیں, ان سے بڑا صدیق کون ہوگا؟ جن کا قول نہیں خطبے میں کہا تھا میری شہزادی نے, خطبہ فدق اقول عودن و بدعن ولا اقول ما اقول غلطن. میرا قول اول ہی قول آخر ہے, میرے قول میں غلطی کا امکان نہیں ہے. جو پہلے کہوں گی وہی بعد میں. مطلب یہ ہے کہ لغزش کا امکان نہیں کہ پہلے کہوں تو بھول جاؤں کہ پہلے کیا کہا تھا. بی بی کہہ رہی ہیں, اتنی بڑی بی بی. ایک فکرہ اور سن لیجیے, یہ ہیں سچے. ان کو جو جھٹلائے, انہیں جو تکلیف دے, یا تو مردہ یا ظالم. پھر سنیے کیسے ظالم اور کیسے مردہ. میں ایک فکرہ سن لیجیے, آپ کے لطف اندوز ہونے کے لیے سنا رہا ہوں. ایسے سمجھ لیجیے آپ کہ رسول بیٹھے ہوئے تھے, تو باہر ایک بچے کو کلابادیہ کھاتے ہوئے دیکھا. تو رسول نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بچہ جو ہے جو کھیل رہا ہے سامنے, یہ ولد الحرام ہے. اب وہ کس وجہ سے کہا وہ رسول جانے, کہا یہ ولد الحرام ہے. اس کا باپ وہیں بیٹھا تھا. باپ کی غیرت جاگی, رسول سے سوال کیسے کر لے.
رسول سے سوال کیسے کر لیں؟ گھر آیا، تلوار نکالی، بیوی کے گلے پہ رکھ دی کہ اللہ کے سچے رسول نے کہا ہے. سرکار اپنے سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ صداقت رسالت پہ اعتبار تھا. ہے آ گیا نا. اللہ کے سچے رسول نے کہا ہے تو کہا ہے تو پھر سچ ہے. اب زوجہ گھبرائی، اس نے کہا بھائی قتل کرنا ہے قتل کر دے، مگر جس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، مگر ایک بار مجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کے تو چل. کہا چلو. آ گئے بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ یہ رہے میری زوجہ، آپ نے کہا ہے بچہ ولد الحرام ہے. زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے رسول، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. کیا نظر کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، مگر آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے خیانت نہیں کی اور یہ مجھے قتل کرنے پہ تلا ہے. نبی نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کیا ظلم کرنے جا رہا تھا؟ میں نے کہا ہے ولد الحرام، میں نے یہ کوئی کہا ہے کہ ولد الزنا ہے. سرکار ذرا سی توجہ، میں نے کہا ہے کہ ولد الحرام ہے، میں نے یہ کوئی کہا ہے کہ ولد الزنا ہے. اب وہ چوکا. کیا مطلب؟ پورے مجمع کی توجہ، پانچوں مجلس ہو گئی ہیں، پھر کل سے نئے خطیب آئیں گے، پھر آپ سنیں گے. حق ادا کر رہا ہوں اس جملے کو پڑھنے کا، کوشش کروں گا. نبی نے کہا کہ موسم برسات، بارش ہو رہی تھی. کہا جی. آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے؟ کہا جی. کب بارش کے اس موسم میں آپ کو کھانا بنانا تھا اور آگ جلانی تھی؟ کہا جی. کہا آگ جلانے کے لیے آپ باہر جا نہیں پائے کہ لکڑیاں چن کے لاتے؟ کہا جی. کب برابر میں ایک چھپر تھا؟ کہا جی. کہا آپ نے چھپر میں سے 2 لکڑیاں نکالی تھی؟ 2 لکڑیاں، بھائی 2 لکڑیوں کا مت بھولیے گا. 2 لکڑیاں نکالی. کہا ان سے آپ نے آگ جلائی؟ کہا لکڑیاں بغیر اجازت کے لی تھی، حرام. اللہ اکبر. لکڑیاں بغیر اجازت کے لی تھی، حرام. لکڑیوں سے جو آگ جلائی وہ آگ حرام. اس آگ پہ جو کھانا بنا وہ کھانا حرام. وہ جو شکم میں گیا لہو بنا وہ لہو حرام. اس لہو سے جو نطفہ بنا وہ نطفہ حرام. اب جو بیٹا ہوا وہ ولد الحرام. آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے. 2 چھڑی جو لے لے، 2 چھڑی جو لے لے، 2 چھڑی جو لے لے، البتہ یا شہزادی جو 2 چھڑی لے لے وہ ولد الحرام ہے. اب گھر جا کے سوچئے گا جو 2 چھڑی لے لے جب وہ ولد الحرام ہے تو جو پورا کا پورا باغ زہرا کھا جائے. اللہ ایک سلوات پڑھے محمد و آل، تو پورا کا پورا باغ کھا جائے. اس سے آپ کیا امیدیں کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ربط نہیں ہے. یہ ہے حق سیدہ. بولیں آپ حق سیدہ کے لیے، بولیں آپ حق فاطمہ کے لیے. اس بی بی نے ہمیں مانگا ہی اس لیے ہے نا. یہی خطبہ علماء سے اسی لیے مانگا ہے. تو جس بی بی نے مانگا ہے اگر اس کے حق میں نہیں بولیں گے تو کس کے حق میں بولیں گے؟ میرے حق میں بولو یا نہ بولو، میں آپ کے حق میں بولوں یا نہ بولوں، آپس میں ہم لڑیں جھگڑیں، کوئی پریشانی نہیں. 2 بھائیوں میں بھی کبھی کبھی انبن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑ بیٹھے. میں بات کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کسی بات پر نظریہ نہیں ملتا، مگر وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. مگر جب بات حق زہرا کی آئے تو زبان ایک ہو. جب بات حق زہرا کی، دربار میں کھڑی ہے بی بی، اس بی بی کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ جسے صدیقہ کہا گیا ہے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. بی بی کے بالوں کی سفیدی کی وجہ خطبہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ جس بی بی کو صدیقہ کہا گیا اسے دربار میں جھٹلایا گیا. اجرکم علی الزہرا. 4 دن آپ لبس آیا سنے، آج پھر سنیے گا 2-4 فکرے. ٹوٹ گئی پسلیاں، زندگی کا دستور بنا،
روزانہ بیت المقدس جاتی، بیت الحزن جاتی ہیں، گریا کرتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں، جاتی ہیں، گریا کرتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ ایک دن جب بچوں کو لے کر قبر رسول پر پہنچی، دونوں ہاتھوں کو رکھا، ایک فقرہ سنیے، ایک فقرہ سنیے، آخر کون سی مصیبت آئی ہوگی بی بی پر کہ جو قبر رسول پہ دونوں ہاتھوں کو رکھ کے مرثیہ پڑھ رہی ہے، صلبۃ علیہ مصائب الوطن۔ روزانہ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، یہی دستور زندگی بن گیا۔ ایک دن تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی اپنے بچوں کو لے کر قبر رسول سے آ رہی تھی اور گھر میں داخل ہوئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو علی نکل رہے تھے، علی نکل رہے تھے۔ جب علی نکلنے لگے تو شہزادی نے کہا ہے ابوالحسن آپ رکیں گے، آپ سے بات کرنی ہے۔ علی نے شہزادی کے چہرے کو دیکھا، کہا بنت رسول جب سے آپ کے بابا نے دنیا چھوڑی ہے آج پہلے دن ہے جو آپ کے چہرے پہ بحالی نظر آ رہی ہے، آپ کے چہرہ پہ خوشی نظر آ رہی ہے۔ شہزادی نے تڑپ کے کہا کہ میں بابا کی تربت پہ بیٹھ کے رو رہی تھی کہ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں بابا آئے تھے۔ میں نے فقرہ کہہ دیا، خواب میں بابا آئے تھے اور بابا نے کہا ہے بیٹی آپ کی مصیبتوں کے دن ختم ہونے والے ہیں، بابا نے کہا ہے بیٹی ہم آپ کو لینے آنے والے ہیں۔ اے امیر المومنین یہ بابا سے ملاقات کی خوشی کے آثار ہیں۔ میری شہزادی کہتی ہے اے امیر المومنین بیٹیوں کو کنیز کے ساتھ روانہ کرے، بیٹوں سے کہے نانا کے مزار پہ چلا جائے۔ علی نے بیٹیوں کو اسبا کے ساتھ بھیجا، بیٹوں سے کہا قبر رسول پہ چلے جاؤ۔ علی نے دروازہ بند کر لیا، سامنے بیٹھے ہیں علی، ایک طرف بیٹھی ہیں شہزادی۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، شہ علی اے امیر المومنین ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں، کچھ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں مصائب سن رہی ہیں، فقرہ سنیے گا۔ بولیے میری شہزادی، بولیے صفیہ، بولیے بنت رسول۔ کہتے اے علی اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ جزاک اللہ۔ علی نے تڑپ کے کہا نہیں نہیں بنت رسول آپ سے کمی نہیں رہی۔ اے علی میرے بچے چھوٹے ہیں، اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو انہیں ڈانٹیے گا نہیں۔ علی نے تڑپ کے کہا اے بنت رسول آپ کے بیٹے مرکز طہارت ہے، امکان خطا ہی نہیں ہے۔ سنیں گے اے علی میری قبر پہ آتے رہیے گا، تلاوت کرتے رہیے گا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن دینا، اپنے ہاتھوں سے دفنانا۔ فقرہ میں نے کہا شہزادی خاموش ہوئی۔ اب علی کہتے ہیں اے فائے بنت رسول میری وصیت سن لو، ارے اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا امت نے میرے ساتھ دغا کی ہے۔ اجرکم الزہرا، اے بنت رسول اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا، ارے جو آپ کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکا۔ اللہ 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 اللہ، رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ جملہ سنیں گے آپ، اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ اب سنیں فقرہ، علی کہتے ہیں اے بنت رسول میں قبر پہ آتا رہوں گا، تلاوت کرتا رہوں گا، سلام کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میں جواب سلام اپنے کانوں سے سنوں۔ جواب سلام اپنے کانوں سے سنوں۔ لیجئے فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں، صاحبان اولاد بیٹھے دعا کیجئے گا، یہ فقرہ پڑھ لے جاؤں۔ ابھی وصیتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ کسی نے زور زور سے دروازے پہ دکل باب کیا، زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ ارے علی اٹھے گا کون؟ باہر سے آواز آئی بابا ہم حسن و حسین۔ جیسے سنا علی نے دروازہ چھوڑا کہ بیٹو
میں نے تو تمہیں نانا کے مزار پر بھیجا تھا، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہ بابا جب ہم نانا کے مزار پہ جا رہے تھے تو دادا ابراہیم کی آواز آئی، اے رسول فاطمہ کا یتیم آ رہے ہیں، اے بابا ہماری ابا خیریت سے؟ اللہ 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 اللہ، اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ اے بابا ہماری ماں خیریت سے ہے نا؟ لیجئے وقت گزرتا رہا، تاریخ کہتی ہے کہ علی مسجد میں ہے، کنیز سے میری شہزادی کہتی ہے حجرے میں جا رہی ہوں، آواز آتی رہے تسبیح کی، سمجھنا میں زندہ ہوں، آواز آنا بند ہو جائے علی کو خبر کر دینا، میرے بچے آئے تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ بفکرہ سنو، مختصر کر رہا ہوں، شہزادی حجرے میں گئی، آواز آتی رہی سبوح القدوس سبوح القدوس، آواز آلہ بند ہوئی، کنیز نے دروازہ کھولا، تڑپ کے کہا انا للہ، حسین کی ماں کا ماتم کرنے آئے ہیں آپ۔ سال بھر بی بی اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے، آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں کو لے کے جاتی ہے، آج اسی بی بی کا ماتم کرنے آئے ہو آپ۔ آج خدا کے لیے شرمائیے گا نہیں تو ایک جملے ہچکچائیے گا نہیں، آج آپ کے لیے اکلی جگہ قیامت ہو گئی۔ شہزادی نے دنیا چھوڑی، کنیز مسجد میں آئی، ہمت تو نہیں ہوئی کہ علی سے کہتی کہ فاطمہ نے دنیا چھوڑ دی، ہلکے سے سر سے چادر ہٹائی، علی نے ایک ٹھنڈی آلی آئے فاطمہ، اللہ 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 اللہ، اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ آئے فاطمہ تم بھی ہمیں عالم غربت میں تنہا کر گئی، علی گھر آئے، لیجئے مختصر کر رہا ہوں، علی گھر آئے، علی نے غسل دیا، جنازہ صحن خانہ میں رکھا گیا، لیجئے اب سب بچے کھڑے ہیں، علی ایک ایک سے کہتے ہیں آؤ ماں کا دیدار کر لو، آؤ ماں کا دیدار کر لو، آؤ ماں کا دیدار کر لو۔ سب آ رہے ہیں، ماں کا دیدار کر رہے ہیں، مگر ایک بچہ ہے جو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی حسین ہے جسے فاطمہ راتوں کو اٹھ کے پانی پلاتی تھی، اٹھ میرے لال پانی پی لے، اٹھ میرے لال پانی پی لے۔ ارے حسین کہتے بابا تب تک نہ آؤ گا جب تک ماں نہ بلائے گے، ارے بندے کفن ٹوٹے آجا میرے لال۔ حسین دوڑے ماں کے گلے سے لگ گئے، جبریل نازل ہوئے، اے علی ارے حسین کو الگ کرو ورنہ قیامت انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا، بار الہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین پہ رحمت نعمت برکت نازل فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے ناصر و اعوان میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔